بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو کچھ تمہارے دل میں تھا جسے تم زبان پر لا نہ سکے اور تم تھک گئے، تم نے خود کو ٹوٹا ہوا پایا، تم بس روئے جا رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں جان لیا، بس صبر رکھو، صبر۔ جو عبادات اخلاق و کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس عثمان سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے۔ ہم ہی بس آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ وہ لمحہ فقط ایک خواب تھا۔ امید کی ڈور کو پکڑے رہیں، وہی ہے جو تھامتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، روتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے پیار کرنے والا اسے گرنے نہیں دے گا۔ ہم اکثر اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وسوسے رہتے ہیں دل میں، کچھ سوچیں بے چین رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارا توکل ادھورا سا ہے۔ پتہ ہے انسانی جسم کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد دی ہوئی ہے کہ ہر حصہ، ہر اعضاء اس مقررہ حد سے نہ زیادہ کام کر سکتا ہے نہ کم۔ کانوں کی اپنی لمٹس ہیں، آنکھوں کے دیکھنے کی اپنی لمٹس ہیں، اس طرح ہر ایک عضو مخصوص کام پر مامور ہے اور اپنی حدود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح ہمارے خیالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد دی ہوئی ہے۔ ہمارے خیال جتنے بھی بڑے ہوں لیکن یہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا، نصیب کا بدل جانا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ فجر اور تہجد۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے
بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ درد اندھیرا ہے اور دعا اس کی روشنی ہے۔ دعا مانگنے والا سوچتا ہے اس کا درد کم نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہ حکمت سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اگر فوراً اس کا درد ختم کر دیا گیا وہ اپنی دعاؤں کا تعلق کھو دے گا، وہ دعا کرنا چھوڑ دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ تکلیف جب اس سے ہٹا لی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کس نے کر دیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ مجھ میں ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر رہنا سکھا دے گا۔ اپنی قبر کی خود فکر کریں، اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف آپ کا نامہ اعمال ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ اولاد، آپ تنہا قبر میں، میدان حشر میں اور اللہ کے سامنے۔